أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی تاریخ کا ایک اہم موڑ بعثت نبوی ہے، اور در حقیقت رسول اللہ کی بعثت تمام سابقہ انبیاء کی شریعتوں کی تکمیل ہے، اور شریعت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے اللہ کی آخری حجت کے طور پر قرار دیا، اور رسول اللہ کی ذات گرامی جو ہے، جو در حقیقت الہی نقشہ جو انسان کی سعادت کا ہے، اس نقشے کو جامع انداز کے اندر رسول اللہ جو ہے وہ لے کر آئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام الہی نمائندوں کی خصوصیات کا ذکر کیا۔ مختلف زمانوں کے اندر مختلف انبیاء کی جو محنتیں اور کاوشیں اسی الہی نقشے کی تکمیل کے لیے رہی ہیں، ان کو بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے باوجود اس کے کہ تمام انبیاء نے زحمتیں کی، محنتیں کی، تو تین بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو الہی نمائندے ہیں انبیاء اور رسول کی صورت میں، ان کے حوالے سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 میں ارشاد خداوندی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ باوجود اس کے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں، اور خداوند متعال نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے عبودیت کے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے، اور انسانوں کو تیار کرنے کے لیے کہ وہ اس عبودیت کے راستے پہ آئیں۔ اس حوالے سے انبیاء کی کاوشیں مختلف رہی ہیں، اسی لیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے درمیان بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا کوئی نہ کوئی معیار ہے، معیار بغیر یہ فضیلت نہیں ہے۔ جس نبی نے جس سطح کی کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی خاص عظمت ہے اور مقام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اندر ایک مجموعی طور پر اس صف انبیاء میں ایک اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ایک نظام رکھا ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد وہی الہی نقشہ ہے، اور اس نقشے کی نسبت جس نبی نے جس سطح کی کوشش کی ہے اس کو ایک خاص فضیلت دی۔ بس ایک ہمارے پاس یہ جگہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اولی العزم انبیاء قرار دیے، کہ جن کے بارے میں اصلی ترین چیز ان کا ارادہ اور عزم ہے، اور سخت ترین ابتلاعات اور امتحانوں کے اندر ان کی استقامت ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان انبیاء میں سے 5 جن انبیاء کا ذکر کیا گیا، جن کے بارے میں ہم تقریباً آج آخری اولی العزم نبی یعنی ذات گرامی پیغمبر اکرم کے بارے میں آج کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہاں ایک سطح جو ایک کیٹیگری بن گئی وہ کیا ہے کہ ان تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء میں سے 5 ہمارے پاس وہ ہیں کہ جو عزم و ارادے کا راسخ پہاڑ ہے، جن کے کندھوں پہ الہی نظام کے قیام کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ بڑی سخت قسم کی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ انہی اولی العزم انبیاء کی داستان پہ مشتمل ہے۔ البتہ داستان یہاں کہانی کے معنی میں نہیں ہے، داستان بمعنی وہ جو تاریخ ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ الہی تاریخ ہے۔ الہی تاریخ کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ عہد الہی ہے۔ الہی تاریخ کی بنیاد انسان کا وہ تعہد ہے جو اللہ تعالیٰ کو انسان نے عالم ذر کے اندر دیا، اور جس میں سب نے جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کی عبودیت کی حامی بھری۔ لہٰذا اس الہی نقشے کی تکمیل کے لیے اور اس الہی نقشے کے اجرا کے لیے ان تمام انبیاء میں سے جن کی کاوشیں سب سے زیادہ رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اولی العزم قرار دیا۔ اور ان اولی العزم میں بھی پھر ایک کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں، تیسرا مرحلہ، کہ ان اولی العزم کے اندر بھی
رسول اللہ کا جو مقام ہے، رسول اللہ کی جو حیثیت ہے، وہ تو تمام انبیاء کی نسبت ایک نمایاں اور خاص ہے، اور بنیاد اور اساس رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر ہم ان اولو العزم کے اندر دیکھیں تو پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات جو ہے وہ ان کا مقام اور حیثیت نمایاں تر ہے، یعنی تمام انبیاء کی نسبت ایک حساب سے، اور اس کے بعد اولو العزم کی نسبت دیکھیں جو صاحب شریعت انبیاء ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ارشاد الہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، یعنی الہی جس نقشے کو آپ لے کر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے سابقہ کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور آپ کی ذات گرامی اور یہ جو کتاب ہے خود، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے اوپر نگران اور حاکم ہے۔ رسول اللہ کی شریعت اور خود رسول اللہ کی جو ذات گرامی ہے، اس کو دین نے مہیمن قرار دیا ہے، نگران اور حاکم، یعنی جو سابقہ شریعتیں گزری ہیں، جو سابقہ تعلیمات انبیاء بشر کے تدریجی ارتقاء کے حوالے سے جو انبیاء تعلیمات لے کے آئے ہیں، ان تمام کے اوپر رسول اللہ کی ذات جو ہے مہیمن ہے، اور قرآن مجید کے جو جامع ہے ان تمام شریعتوں کی تعلیمات کا اور کامل ترین نسخہ ہے بشر کے پاس تا قیامت، اس کے ایک صفت قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ ہے مہیمن، یعنی حاکم، نگران، نظارت کرنے والا ان تمام شریعتوں کے حوالے سے۔ ایک صفت پس یہاں پر مہیمن کی ہے رسول اللہ کی نسبت، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ نے ایک جامع نقشہ بشر کی سعادت اور ہدایت کا لے کے آنا ہے۔ ظاہر ہے بشر جو کاروان بشریت کا سفر حبوط حضرت آدم کے بعد سے جس نے شروع کیا اور رسول اللہ تک یہ بشر جو آیا ہے، اب یہ بشر زمین پر آنے کے بعد مختلف ارتقائی مرحلوں سے گزرا ہے۔ مختلف انبیاء کی جو شریعتیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ عرض کیا کہ ہر آنے والی اگلی جو شریعت ہے وہ پچھلی شریعت کی تکمیل کنندہ ہے، یعنی اس کو کامل کرنے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکام جو ہے، الہی تعلیمات جو ہیں، بشر کی جو درک کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، جو ان الہی احکام کے مقام عمل کے اندر ظاہر ہونے کے لیے جو انسان کے اندر سے استعدادیں اٹھنی ہیں، ان کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک تدریج کے انداز میں یہ کام ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی گرچہ قرآن رسول اللہ کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ روایات کے مطابق سورہ حشر کی آخری آیتیں، سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں، ان کے بارے میں روایات کے اندر ہے کہ آخر الزمان کے اندر، یعنی عصر ظہور کے اندر ان کی جو معرفت ہے وہ حقیقی معنی میں کھلے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا جتنا انسان، غور کریں، جتنا جتنا انسان ظہور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا اتنا انسان کے جو دین کا فہم ہے، دین کی جو حقیقتیں ہیں، ان کا جو انکشاف ہے انسان کے اوپر، وہ اتنا اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گرچہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا ادراک اور معرفت جس سطح پہ ہونی چاہیے وہ آخر الزمان کے اندر ہوگی، یعنی اتنا اس وقت بشر رشد کر چکا ہوگا، بشر اپنی حقیقی استعدادوں کو اتنا نمایاں کر چکا ہوگا کہ اس وقت ان آیتوں کا حقیقی مفہوم اس کے لیے واضح ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں رسول اللہ جو عبودیت کا نقشہ لے کے آئے، اور رسول اللہ کی جو حیثیت ہے اس اللہ تعالی کے نظام خلقت کے اندر، اور الہی تعلیمات دینے والے خلفاء جو ہیں ان کے اندر جو حیثیت ہے رسول اللہ کی، اس میں ایک اہم خصوصیت قرآن مجید نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں ان سابقہ امتوں کے اوپر۔ سورہ نحل آیت نمبر 89، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ارشاد الہی ہے،
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، کہ جو قیامت کا دن ہے اس میں ہم کیا کریں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ کو خود اسی امت میں سے کھڑا کریں گے. نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے ایک کو جو ہے ہم اٹھائیں گے جو گواہ ہوگا. ظاہر ہے اس کا ایک جامع ترین مصداق گواہی دینے کا ایک امت کے اندر خود اس امت کا رسول ہے، اس امت کا نبی ہے. لہٰذا پس ایک تو یہ ہوگا کہ جو عالم قیامت ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسانی حیات کے 4 مرحلے ہیں. انسان 4 مرحلوں کے اندر انسان نے حیات گزارنی ہے. اس کا سب سے پہلا مرحلہ عرض ہوا تھا سابقہ نشستوں میں، عالم مادہ ہے. یہ عالم مادہ جو تزاحمات کا میدان ہے، ریزسٹنس کا میدان ہے، حب و بغض کا میدان ہے، نفرتوں کا میدان ہے، خاص قسم کی لمٹس اور محدودیتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، مختلف تغیر اور تبدل کا میدان ہے، ایک خاص فضا ہے عالم مادہ. حیات کا ابتدائی ترین مرحلہ جو انسانوں کے لیے حبوط کے بعد کا ہے وہ یہ مرحلہ ہے، عالم مادہ. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے انسانی حیات کا، جس جہان کے اندر ہے، وہ بھی ایک جہان ہے پورا. دیکھیں برزخ کو یوں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انفرادی چیز ہے، اس بندے کی الگ تھلگ ہے، اس کی، کیونکہ دین کے بارے میں نگاہ پراکندہ ہے اور انفرادی انداز کی ہے. اسی لیے جب ہم دینی معارف میں سے مختلف چیزوں پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ایسے ہی ہیں کہ جو عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے، پورا ایک جہان ہے، پورا ایک نظام ہے برزخ کا. یعنی برزخ کو یوں نہیں کہ کوئی جیسے کہیں خاص جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنائی گئی ہے یا ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے برزخ کے بارے میں. برزخ ایک پورا جہان کا نام ہے، پورا عالم ہے، ایک نظام ہے جس کے مختلف اجزاء ترکیبی ہیں. لہٰذا انسانی حیات کا دوسرا مرحلہ عالم مادہ کے بعد یہ جو انتقال انسان ہے، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عالم برزخ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کا حیات کا، جس کو کہتے ہیں عالم قیامت. قیامت خالی دن نہیں ہے جس کو ہم دن بہی معنی لے لیں. روایات نے تو بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مسئلے کو. مثلا آپ دیکھیں کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کا دن اتنا طولانی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. در حقیقت دین سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پورا جہان ہے، یہ پورا ایک نظام ہے. خالی آپ دنوں میں سے ایک دن شمار نہ کریں قیامت کو. قیامت اس معنی میں نہیں ہے، عالم قیامت ہے. اور چوتھا حیات بشر کا مرحلہ جو ہے وہ عالم توحید ہے. یعنی انسان ساری کثرتوں کے لباس اتار کر، کانٹ چھانٹ ہو کر، جتنی بھی انسان کے اندر پستیاں ہیں، محدودیتیں ہیں، ان سب سے نکلتے نکلتے انسان کہاں جائے گا؟ عالم توحید کے اندر. آپ دیکھیں عالم مادہ کے اندر جسم ہمراہ ہے. خوب جب جسم ہمراہ ہے تو جسم کے سارے تقاضے ہمراہ ہیں، تمام تقاضے. جب نفس یہاں پہ محدود موجود ہے اور انسان کی ہوا و ہوس مختلف میدانوں کے اندر جب اپنا اثر دکھاتی ہے، موت کیا ہے؟ موت در حقیقت انسان کی انہی مادی خصلتوں کی ناف کاٹنا ہے. بس عالم مادہ سے انسان کی یہ ناف کٹتی ہے، ایک سٹیپ ذرا آگے جاتا ہے. یہاں پر کیا ہو گیا؟ پس وہ مادی جو تعلقات تھے، وابستگیاں تھیں اور اس کے اثرات تھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ناف کٹ گئی. اب عالم برزخ کے اندر انسان ایک خاص وجود کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر مزید فلٹر ہو کے عالم قیامت میں جاتا ہے. یہ پروسیس ہے پورا. ابھی کاش ہم نے دین اس انداز میں سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، بیان ہوا ہوتا تو دیکھیں دین کتنا زیبا ہے، دین کتنا انسان کو خالص کرنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزار رہا ہے. ایک مرحلہ مادہ، مرحلہ امتحان، اس کے بعد ایک فلٹریشن کا اگلا مرحلہ جو ہے عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم قیامت، اور چوتھا مرحلہ جہاں پر محض توحید ہے اور جہاں پر محض رضوان الہی پیش نظر ہے، اور جہاں پر انسان کو جسے کہتے ہیں نا، یہ واقعاً انسان اس ایمان پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں از اوست، جو کچھ بھی اسی سے ہے، ہمیں از اوست برائے اوست، سب کچھ اسی سے ہے اور اسی کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. میں کیا تھا. لہٰذا یہ توحید کا مرحلہ ہے جو انسان فلٹریشن کے قیامت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہاں تک پہنچے گا. لہٰذا یہ 4 مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
کہ جو عالم قیامت کا مرحلہ ہے، یعنی جہاں پر انسانوں نے اٹھایا جانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ گواہ قرار دے گا ہر نبی کو، یعنی اس میں سے ایک فرد سے مراد اس کا مصداق اتم جو ہے وہ خود اس قوم کا رسول ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ قرآن یہاں پر رسول اکرم کو کیا فرما رہا ہے کہ آپ جو ہیں ان امتوں کے اوپر شہید ہیں، گواہ ہیں۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ غور کریں، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی مسئلے میں گواہ جب کہتے ہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جو جائے وقوع پہ تھا۔ گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ حوادث اور واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی نسبت آگاہ ہے۔ گواہی آگاہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، گواہی آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس رسول اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جامع جو نقشہ رسول اللہ کو دیا ہے، در حقیقت رسول اللہ گرچہ ظاہری اعتبار سے ان تمام انبیاء میں آخر پہ آئے ہیں، ظاہری اعتبار سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ جو ہے در حقیقت یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ اس آخری نبی نے بشر کی سعادت کا جو جامع نظام لے کے آنا ہے، اس سے پہلے مختلف زمانوں کے اندر انسانوں کو تیار کریں۔ ظاہر ہے طے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کی طاقت پر انسان کو کیسے لے کے آئے، مثلاً یکدم جو ہے وہ ایک دن میں تبدیل کر کے رکھ دے، جیسی ہمارے ذہنوں میں تصویر ہے نا آئمہ کے بارے میں یا امام زمانہ کے بارے میں کہ پتہ نہیں وہ کوئی شاید کوئی دم کریں گے، درود کریں گے یا کچھ بھی ایسا کر دیں گے تو یکدم انسان ٹھیک ہو جائیں گے۔ انبیاء کا معجزہ یہ نہیں ہوتا۔ انبیاء اس انداز میں اگر اللہ نے کچھ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ کام کرے، سب کو پہلے دن سے ٹھیک ٹھاک کر کے بنا کے بھیج دے۔ بقول غالب کے کیا ہے اس کا ایک شعر ہے، غالب کا کامل میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ حضرت آدم نے جو غلطی کی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اس انداز میں بات کی۔ مسئلہ غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت کا نظام ہے جس نظام کے اندر اللہ نے تدریجی انداز میں کاروان بشریت کو عبودیت کے طرف آنے کے لیے، کہ جس عبودیت کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں فائدہ، اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خصلتیں، وہ استعدادیں، وہ توانائیاں رکھی ہیں کہ جس کو فرمایا تعالو، اوپر آؤ، اوپر آؤ، کثرتوں سے نکل کے وحدت کی طرف آؤ اور وحدت سے نکل کے احدیت کی طرف آؤ۔ یہ سفر جو طے کرنا ہے انسان نے، اب دیکھیں اصلی ترین نقشہ اس کائنات کے اندر رسول اللہ کا ہے۔ یہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانوں کے اندر بھیجا، در حقیقت ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ اس الہی جامع نقشے تک بشریت کے کاروان کو ارتقاء کے مرحلوں سے گزار کے یہاں تک لانا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کی حیثیت شاہد کی ہے، آپ کی حیثیت گواہ کی ہے جو اس پوری داستان کے اوپر نازل رہا ہے۔ لہٰذا دیکھیں بعثت نبوی جو ہے، جیسا کہ میں نے ایک پچھلی نشستوں میں عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ جو ہے ہمارے پاس، جو اسلام کی بالخصوص تاریخ ہے، ایک ہے ادیان الہی کی تاریخ کی ہم بحث کریں کہ جو ہم پچھلی تقریباً 6 نشستوں کے اندر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج سے ہم جس چیز کی طرف جس بحث میں داخل ہو رہے ہیں، اب ہم اسلام کے اندر کی طرف بات کرنا شروع کریں گے کہ آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے 4 بنیادی ٹرننگ پوائنٹس ہیں، 4 بنیادی تاریخی موڑ ہیں اسلام کی تاریخ کے، جس میں سب سے پہلا موڑ بعثت ہے، بعثت نبوی۔ اس کے بعد دوسرا اہم موڑ غدیر ہے، تیسرا تاریخی اہم موڑ عاشورہ ہے، اور چوتھا آخری اہم موڑ ظہور ہے۔ یہ 4 بنیادی موڑ ہیں جو اسلام کی تاریخ کے اندر ہے۔ دین شناسی انہی کے گرد ہے۔ حقیقت دین کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو یہ 4 چوٹیاں ہیں، ان 4 چوٹیوں کی درست معرفت انسان کو آ جائے، ان 4 ستونوں پر پورے کا پورا دین اسلام کھڑا ہوا ہے، اگر ان کی درست انسان کو سمجھ آ جائے تو ان کے اوپر کھڑا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ طے یہ ہے کہ اب اللہ نے آخری شریعت جو جامع ہے، جو کامل ہے، جو تمام سابقہ انبیاء کے زمانوں میں مختلف جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں رہی ہیں مختلف ادوار کے اندر، وہ ساری سنتیں اب یہاں پر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے لاگو کرنی ہے۔
جتنی مختلف امتحان مختلف قوموں نے ایک ایک نبی کے زمانے میں دیے، وہ سب امتحان ایک جگہ اکٹھے ہونے ہیں، کیونکہ اللہ نے، دیکھیں اللہ نے کرنا کیا ہے، اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے بشریت کا جو یہ کاروان ہے، اس کو اللہ نے ایک مثالی کاروان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ اسی لیے یہ رسول بھی اسوہ کاملہ قرار پاتا ہے، اسوہ کاملہ قرار پاتا ہے، اور اللہ نے اس رسول کے ذریعے سے جو امت تیار کرنی ہے، جو معاشرہ، جو سماج اللہ نے اس نبی کے ذریعے تیار کرنا ہے، اس کے اندر بھی یہی خصلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے اس الہی نقشے کے لیے اس الہی نمائندے کی ہمراہی میں جو ہے قدم اٹھانے ہیں، اس لیے اب یہ خیر امت قرار پائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان کی نسبت جامع اور کامل قرار دیتے ہوئے ایک جو چیز قرار دی وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو اللہ کی جانب سے دین ہے جس کی انسان نے پیروی کرنی ہے، وہ دین رسول اللہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نقشہ یاد رہے، اگر سابقہ نشستیں جو ہے آپ کے اذہان مبارکہ میں ہوں اس کے نکات، تو ہم نے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بحث کی تھی، حبوط حضرت آدم اور حق و باطل کی محاذ آرائی کا آغاز، تو وہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقشہ بیان کیا تھا کہ آپ اوپر لیں ربوبیت الہی، اور اس ربوبیت کے نیچے دو پیراڈائم ہیں ہمارے سامنے، ایک پیراڈائم عبودیت کی پیراڈائم ہے، اور ایک پیراڈائم ہمارے سامنے استکباریت کی پیراڈائم ہے، یعنی اب اللہ کی ربوبیت کے نیچے حبوط کے بعد زمین کے اوپر اب یہ دو نقشے ہیں، انسان ان میں سے کسی ایک میں کھڑا ہے، نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہ میں درمیان ہوں، نہ درمیان میں نہیں ہے، یا انسان واقعاً الہی نقشے کے مطابق الہی نمائندوں کی ولایت میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، سعادت کا یہ سفر اور عبودیت کا یہ سفر طے کر رہا ہے، یا شیطان کے نقشے کے مطابق زمین کے اوپر شیطانی چیلے، شیطانی نمائندے جو ہیں ان کی ولایت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور دونوں کے پاس اللہ نے ایک خاص ایکسیس دی ہے، دونوں کے پاس قدرت ہے، دونوں نے محنت کرنی ہے، دونوں نے انتھک ہونا ہے، دونوں نے اپنے ناصر ڈھونڈنے ہیں، دونوں نے اپنی ولایت کے اعمال کی اور اس کے عملی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا حق و باطل کی جو یہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، اسی میں ہم آگے آتے آتے آپ دیکھیں، آپ اس لیے غور کریں جتنا جتنا تاریخ الہی نگاہ سے آگے کی طرف جا رہی ہے، اتنا اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، میدان سخت ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر جو جھڑ گیا، غور کریں، لہٰذا الہی تاریخ کے اندر جو حق کے میدان سے جھڑ گیا، یہ تاریخ کی چھوٹی عبرت نہیں بنے گا، یہ بڑی عبرت بنے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں حسین ابن علی کے زمانے کے اندر جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، باوجود اس کے بعد میں ان میں سے ایک لشکر توابین کا کھڑا ہوا 40,000 کا، دیکھیں تاریخ میں کہاں نام ہے ان کا، لیکن تاریخ کے اندر امام حسین کے غلام جون کا نام ہے، لیکن یہ جو 40,000 کا لشکر جو برموقع اقدام جس نے نہیں کیا، حق کا ساتھ نہیں دیا، دیکھیں اس کا کہاں پہ نام ہے؟ جون کا نام ہے، ہور کا نام ہے، جو اصلاً جغرافیائی اعتبار سے یہ سارا ڈیزائن کرنے والا تھا، نقشہ اس کا تھا کہ جو ہے یہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں، اور اس کے بعد یہ سارے جو مشکلات پیش آئی ہیں اس میں ہر کا کتنا کردار تھا، لیکن ہر کیونکہ اس ولایت کے نقشے کے اندر نظام استکبار کہ جس کا اس وقت نمونہ نظام یزیدیت تھا، اس سے نکل کے نظام حق کہ جس کا اتم میں مصداق اس وقت حسین ابن علی کی ذات تھی، جب اس طرف آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت اصحاب حسین کی ہو جاتی ہے، جنہیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دین کی اتباع کو بطور آخری دین کے قرار دیا، اور رسول اللہ کے بارے میں احادیث کے اندر ایک جو بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ جو ہے
ان تمام انبیاء کے ادوار میں جو مختلف ادوار کے اندر آئے ہیں، گرچہ رسول اللہ کی ذات ظاہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت یعنی بے معنی نبی بعثت کا جو عمل ہے ظاہری طور پر وہ ان تمام انبیاء کے بعد ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی ابھی وہ جو بنیادی جسے کہتے ہیں وہ مٹی اور پانی کے جس کے ذریعے سے حضرت آدم کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل پانا تھا، ابھی حضرت آدم کی خلقت کا یہ عمل شروع نہیں ہوا تھا، اور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ظاہر ہے انوار الہی، وہ جو انوار خمسہ الہی ہیں، وہ 5 انوار کے جو عرض کیا آپ کے سامنے حضرت آدم سے متعلق نشست کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان انوار کی خلقت حضرت آدم سے بھی پہلے کی تھی، اور وہاں پر حضرت آدم انہی سے متوسل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس توبہ کو جو ہے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو رسول اللہ کا دین ہے، اس کے بارے میں ایک دو اور حدیث میں سے 2 چیزیں عرض کر دوں اور اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جب لیا جا رہا تھا تمام انبیاء سے، تمام آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت سے، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں عالم ذر، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ سے جو میثاق ہے جو قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عہد لیا تھا، تو اس عہد میں بھی سب سے پہلے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا وہ ذات گرامی رسول اکرم ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، یعنی اب اٹھائے گا دوبارہ بشر کو، جو ظاہر ہے قیامت تک تو جتنے بشر نے زمین پہ آنا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہوگا، یہ اگلے مرحلے طے ہو چکے ہوں گے، عالم مادہ سے عالم برزخ، عالم برزخ سے انسان نے عالم قیامت میں جانا ہے۔ اس وقت انسان جو اٹھائے جانے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اٹھانا ہے اس ہستی کا نام رسول اکرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہستی شاہد ہے ان سب کے اوپر، شاہد ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ تمام بشر کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع ہستی کی ولایت کی طرف بڑھانا ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس ولایت کے عملی ہونے کے لیے ایک نصاب ہے جو یہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات کی صورت میں قرآن کی شکل میں لے کر آئے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دین کے طور پہ لایا، اور آج جس چیز کی ضرورت ہے، ابھی یہاں سے دین شناسی کی ایک بحث شروع ہو رہی ہے، گزارش کروں گا کہ آپ برادران خواہران اس پہ تھوڑی زیادہ توجہ فرمائیں۔ دیکھیں رسول اللہ کا دین نہایت جامع دین ہے، ایک جامع نقشہ ہے۔ عام طور پر جن چیزوں کی ذات سسٹمیٹک ہوتی ہے، اگر ان چیزوں سے استفادہ آپ ایک پورے سسٹم کے طور پہ نہ کریں اور اس کے کچھ حصوں کو آپ اگر سمجھنا چاہیں اور ان کی نسبت اپنی انرجیاں صرف کریں، تو ممکن ہے جہاں آپ غور کریں، جہاں آپ اس سے استفادے کا حق ادا نہ کر پائیں، ممکن ہے اس کی جہاں آپ کے پاس شناخت اس کی ناقص ہو، وہاں پہ آپ اس سے وہ حقیقی استفادہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غور کریں اس مثال کے اوپر، امید ہے جو نقطہ یہاں آپ کی خدمت میں قابل فہم بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے، غور کریں، اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ڈاکٹر مثلا کسی حیوان کی، مثلا بکرے کی، گائے کی، کسی بھی چیز کی آنکھ نکال کر ایک ٹیبل پہ رکھے اور اس آنکھ کے فنکشن سمجھانا شروع کرے، یہ آنکھ کیا ہے، اس آنکھ میں کیا موجود ہے، اگر اس انداز میں سمجھانا شروع کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انسان کو سمجھ آئے گا، کتنے اس کے پہلو سمجھ آئیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر یہی آنکھ ایک جسم کے اندر ہوتے ہوئے ڈاکٹر سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہاں اس کی کیا سمجھا پاتا؟ جو باتیں وہاں الگ سے سمجھانا چاہ رہا ہے، جو الگ سے چیزیں سمجھانا چاہ رہے ہیں آنکھ کے بارے میں کہ یہ آنکھ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، جتنی بھی اس کی وضاحت کرے، کیونکہ اس آنکھ کے بارے میں جو کچھ سمجھا رہا ہے
درست ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے، لیکن یہ آنکھ جب ایک باڈی کے اندر فٹ ہوتی ہے تو اس کے ایکشن ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں، جسم کے باقی اجزاء کے ساتھ اس کا کیسا رابطہ ہے، اس کو نہیں سمجھا پایا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں، یہی آنکھ جو باہر نکال کے ڈاکٹر نے رکھی ہے، اسی آنکھ کی مدت کتنی ہوگی؟ غور کریں، اسی آنکھ کی مدت کتنی ہوگی؟ ممکن ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ گھنٹے مثال کے طور پہ رہے اور اس کے بعد خراب ہو جائے، اصلا کسی قابل نہ رہے۔ لیکن اگر اسی آنکھ کو ڈاکٹر، غور کریں، اگر اسی آنکھ کو ڈاکٹر ایک جسم کے اندر ہوتے ہوئے سمجھاتا تو اب آپ کو پتہ ہے، اب فقط آنکھ کے فنکشنز پہ بات نہ ہوتی، اب فقط آنکھ کے عمل اور رد عمل پہ بات نہ ہوتی، آنکھ کی تہوں کے بارے میں بات نہ ہوتی، اب یہ بھی بتایا جاتا کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کا نظام انہضام کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کا نظام اعصاب کے ساتھ کیا رابطہ ہے، نروس سسٹم کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے۔ ابھی ہماری کیا حالت ہے؟ غور کریں، ابھی ہماری حالت جو دین شناسی کی ہے، جو دین ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ یہ آنکھ یعنی ٹیبل پہ پڑی ہوئی اور ایک آنکھ جو ایک انسان یا حیوان کے باڈی کے اندر ہے اور ڈاکٹر سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہماری ابھی دین شناسی کون سی ہے جو اس وقت ہمارے سٹیج پہ بیان ہو رہی ہے، جو اس وقت ہمارے مدرسوں میں بیان ہو رہی ہے، جو اس وقت ہمارے علمی حلقوں میں عام طور پہ جو بیان ہو رہی ہے، وہ کون سی دین شناسی ہے؟ ان دو میں سے کون سی دین شناسی ہے؟ ان دو میں سے پہلی دین شناسی ہے، وہ جو جیسے حیوان شناسی وہاں پہ کروائی گئی۔ کیا کہ آپ مثلا عبادتوں کو، غور کریں، عبادتوں کو ایک ولی کے نقشے کی اطاعت کرنے سے نکال کے الگ سے دیکھتے ہیں، وہی کام جو حاجی 61 ہجری میں کر رہے تھے کہ حج کو دیکھ رہے ہیں، جس کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، مسئلہ کعبہ نہیں تھا، کعبہ ایک آپ کے سامنے ایک توحید کا جو مرکز تھا، خود اس کا مرکز کون تھا؟ جیسا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ مثل الامام کا مثل الکعبہ، امام کی حیثیت ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے اندر کعبے کی طرح ہے۔ کیا کہ لوگ کعبے کے گرد آتے ہیں، امام کعبے کی طرف، امام لوگوں کی طرف نہیں جاتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کعبہ کسی کے گھر چل کے آ گیا ہو، کعبہ کسی ملک میں چل کے آ گیا ہو؟ کعبے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جب دین کی مختلف چیزوں کو کاٹ کے پیش کیا، مثلا اخلاقیات کو سیاست سے کاٹ کے پیش کیا، دیکھیں نا وہ مثال باڈی والی یاد رکھیں آپ، کہ آپ جب اس آنکھ کو جسم کے اندر رکھتے ہیں تو یہاں بحث ہوتی ہے کہ بھائی اگر آنکھ خراب ہو جائے تو انسان کے نظام اعصاب پہ کیا اثر پڑتا ہے، یا مثلا نظام اعصاب اگر کسی ٹینشن کی حالت میں ہو تو آنکھوں کے کلرز پہ کیا اثر پڑتا ہے، رگوں کا، کون سی رگیں ہیں جن کا تعلق اس آنکھ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ، اصلا پوری باڈی کے مختلف فنکشنز جو ہیں ان کو آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک اور مثال دوں، مثلا انسان کی کھوپڑی میں سے یہ جو انسان کا مغز ہے، اس کو نکال کے آپ ایک الگ جگہ پہ رکھ دیں، ہاں، اور اس کے بارے میں بتانا شروع کریں، اس وقت آپ بتائیں کتنی اس کی حقیقی معرفت ہو پائے گی۔ اور ایک بار یہ ہے کہ آپ مغز کو وہاں نہ رکھیں، مغز کو خود انسان کے وجود کے اندر آپ بیان کریں کہ یہ مغز کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں۔ آپ اس کے ساتھ جسم کے باقی اعضاء کے رابطے کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ایک ایکشن ری ایکشن کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ابھی اس وقت ہمارے پاس دین شناسی موجود ہے اور دین موجود ہے کہ جو رسول اللہ کے جامع نقشہ جو دین کا ہے اس سے ایک منحرف شدہ دینی صورت ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اس وقت وہی جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی آنکھ ہے اسی کی طرح اس دین سے استفادہ کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں قرار دیا۔ آج اس دین کے بارے میں رسول اللہ کا جو جامع دین ہے، اس جامع دین کے سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے جو بنیادی ترین چیز ضروری ہے وہ اسلام کا فکری نظام ہے۔ اس کو ایک سسٹمیٹک انداز میں سمجھنا ہے کہ یہ دین ہے کیا۔ اگر ہماری نگاہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہماری نئی نسل پہ دین کی کوئی بڑی تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے روایتی طور پہ چند کام کر لیتے ہیں،
عبادتیں کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کا ذہن ہزار طرح کی کنفیوژن سے بھرا ہوا ہے، ہزار طرح کی ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے، دین کے بارے میں جو ہے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے، جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ بس جسے کہتے ہیں بس ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک چیز ہے بس، جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ایسے ہی بے چینی سی رہتی ہے۔ وہ سوال، آیا یہ بے چینی واقعاً عبودیت کا نتیجہ ہے یا یہ بے چینی عادت کا نتیجہ ہے؟ کس کا نتیجہ ہے؟ کہتے ہیں نا افراد، اگر میں یہ نماز نہ پڑھوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، ہر پڑھنے کے بعد مجھے پہ کیا اثر ہے، مجھے یہ نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو بے چینی سی رہتی ہے، روزہ نہ رکھوں تو گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ خوب سوال، آیا یہ گھٹن، یہ بے چینی اللہ کے یہاں بہت زیادہ بارزش ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، اس کی قیمت کب ہوگی؟ جب واقعاً یہ آگاہانہ طور پہ ہو، لیکن اگر یہ عادت کے طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد اگر دین گریز ہے، دین کی نسبت اچھی نگاہ نہیں ہے ان کی، یا کئی چیزیں جو ہے ان کے لیے سوالیہ نشان ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے مختلف اعضاء کو ایک دوسرے سے کاٹ کے پیش کیا ہوا ہے، اور وہ جو کٹے ہوئے اعضاء ہیں ان سے وہ کانے نہیں ہوتے، کانے نہیں ہوتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسجد بنی ہے اس لیے کہ آپ آ کے یہاں اللہ کی عبادت کریں۔ خوب سوال، اللہ کی عبادت میں سیاست کہاں پہ ہے؟ غور کریں، اللہ کی عبادت میں سیاست کہاں پہ ہے؟ اللہ کی عبادت کے اندر انسانوں کو ضلالتوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے اس وقت جو کچھ شیطان کر رہا ہے، اور شیطان کے نقشوں کے اندر ایک بڑا نقشہ اس وقت ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کا ہے، اور یہ ہمارا جو اس وقت جو بھی میڈیا سسٹم ہے، وہ یہ شیطانی نقشے نہیں ہیں؟ ہاں، کیا قرآن نے نہیں کہا کہ شیطان تمہارا جو ہے واضح دشمن ہے؟ اس واضح دشمن کی دشمنی کو آشکار کرنے کے لیے خوب ان کو کہاں کھولیں، ان کے بارے میں بات کریں تو یہ دین شمار ہوگا نہیں ہوگا؟ سوال، ہم نے کیسا دین کاٹ کے رکھ دیا؟ مثلا اخلاق کا، اس چیز سے اخلاق کا کنسٹرکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثلا فرض کر لیں اس وقت جو ہمارے گھروں کی تعمیر ہے، ہمارا جو معماری کا سسٹم ہے اس وقت گھروں کا، یہ جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہیں پہ بھی گھر بنا لیا ہے تو گھر کا ایک کونا، آپ اگر اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ فلیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ایک اوپن کچن والی لائف گزار رہے ہیں، گھروں کی آپ کی ایسی ہے، تو مسئلہ نہیں ہے، بس خالی ایک سائڈ ہونی چاہیے جہاں پہ جو ہے نا آپ کی عبادت کا مصلی بچھا ہوا ہو۔ ہاں، ابھی جو دین دیے گیا یہ ہے، جبکہ دین کو آپ کے مصلی بچھانے سے پہلے جس مسئلے کی طرف دین کی توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہر طرح کی معماری، ہر طرح کی کنسٹرکشن میں الہی عبودیت نہیں ہو سکتی۔ غور کریں، ہر طرح کی کنسٹرکشن میں عبودیت نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ بتائیں اسلامی معماری کہاں ہے؟ آیا اس وقت جو ہمارے گھر ہیں، اس وقت جو ہمارے گھر ہیں، اس وقت جو ہمارے محلے ہیں، اس وقت جو بلڈنگوں کی کنسٹرکشن ہے، آیا اسلامی معماری کے مطابق ہے؟ تو پھر یہاں سوال آئے گا، آیا کوئی اسلامی معماری بھی کسی چیز کا نام ہے کہ اسلامی معماری، اسلامی نظام تعمیرات؟ ابھی پتہ ہے ہماری زندگی کے اندر کئی اخلاقی گراوٹوں کا ایک بڑا، اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے اس کو پلٹاتے ہیں کنسٹرکشن کی طرف، معماری کی طرف۔ اب یہ جو گھروں کی جو خاص کنسٹرکشن آ رہی ہے، جس انداز میں ہمارے گھروں کی تعمیر ہے، اب دیکھیں اسلام اس پہ حساس ہے، لیکن کون سا اسلام اس پہ حساس ہے؟ تہذیبی اسلام۔ کون سا اسلام اس پہ حساس ہے؟ وہ اسلام کے جو بشر کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک ولی کے نقشے میں دیکھتا ہے۔ بس ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی طرح کی گھروں کی کنسٹرکشن میں رہ رہے ہیں اور آپ کہیں بس میرا مسئلہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، یہاں تو میں نے مفاتی رکھی ہوئی ہے، یہاں میں نے جو ہے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، یہاں میری صحیفے سجادیہ پڑھی ہے، ہم بیٹھ کے یہاں صبح دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر تلاوت کر لیتے ہیں، پھر یہ کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں ابھی دیکھیں موجودہ جو ہماری اسلامی صورتحال ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معماری کدھر جا رہی ہے۔ کبھی کوئی اس پہ احساس ہوا ہے؟ غور سے دقت کر رہے ہیں اس پہ؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اخلاقیات کے بگڑنے کی ایک بنیادی وجہ معماری کا نظام ہے ہمارا؟ ابھی دیکھیں ہماری محلوں کی ڈیزائننگ کیسی ہے، غور کریں۔ خوب ظاہر ہے بعض کو یہ باتیں عجیب بھی لگے، شاید خوب ظاہر سی بات ہے، ہمیں جو دین پڑھایا گیا ہے
اس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، نجاست ہے، غسل ہے، تیمم ہے، وضو ہے، اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور یہ بھی آپس میں کوئی مربوط نہیں ہے. جبکہ یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ انسان عبادت کرنا چاہ رہا ہو لیکن اس کے لیے معماری مہم نہ ہو، معماری مہم نہ ہو. حالانکہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ہمارے جو علماء گزرے ہیں، ہماری جو شخصیات گزری ہیں، بالخصوص ان میں سے ایک اہم نام جو ہے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ. شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کا ایک اہم جو ان کی کاوش تھی وہ اسلامی معماری کے حوالے سے تھی. ابھی آپ مجھے بتائیں جو فلائٹوں کی جو فلیٹوں کی زندگی ہے، یہ جو فلیٹوں میں پتہ نہیں جو ہے نا 60 میٹر اور 110 میٹر اور 120 میٹر ان میٹروں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں آپ چاہتے ہیں صلہ رحمی کی فضا ایجاد ہو سکے. ہاں رشتہ دار آئیں اور کریں، رشتہ دار آئیں یہاں پر، رشتہ دار آئیں یہاں پر، ٹھہریں، ایک ساتھ رہیں. یہ فلیٹوں والی زندگی جو ابھی ہماری جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یا اوپن کچن یا واش رومز جو ہمارے ہاں جو ابھی سسٹم آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم ہیں اور کئی چیزیں ہیں. انسان دین دیکھیں، دین کے اندر حتیٰ یہ جو آپ کے گھروں کی جو ایسی کنسٹرکشن ہے کہ سورج کا طلوع اور غروب آپ دیکھ سکیں، یہ اسلامی معماری اس کو پیش کرتی ہے. سورج کا طلوع اور غروب اسلامی معماری اس کو پیش کرتی ہے. اسلامی معماری بتاتی ہے کہ گھروں کے دروازے کس طرف رکھنے ہیں. خالی ہم نے دین میں کیا سیکھا اسلامی معماری میں؟ غور کریں، ہم نے دین میں یہ سیکھا ہاں جی ہم نے گھر بنایا ہے تو بس جو ہے نا ابھی یہ جو سیٹ رکھنی ہے واش روم کے اندر، اس کے بارے میں دین کہتا ہے کہ جو ہے نا قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے. ہماری اس وقت کی جو اسلامی معماری ہے اس کا جو ہے نا سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے، جب احکام حکمتوں کے تحت بیان نہ ہوں، جب احکام کے پیچھے حکمتیں غائب ہو جائیں تو دین کے اندر یہی چیز رہ جاتی ہے. ابھی ہمارے ہاں کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے فقط قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے. موضوع جدا ہے، میں یہاں اس پہ نہیں بات کروں گا، الگ موضوع ہے پورا، نہ فقط دروازوں کے بارے میں. آپ غور کریں، ایک نقطہ اور اضافہ کروں، کرتا رہا انشاءاللہ آگے چل کے ہم کسی نشست میں توفیق ملی تو ان بحثوں کو جو ہے، اب دیکھیں میں کس کس بحث پہ بات کروں اور کس کس کے بارے میں کہوں کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اسلامی میں ہماری پورا ایک موضوع ہے. اصلا ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلامی تہذیب اور تمدن کے احیاء کی بات کریں اور اس کے اندر آپ معماری کو زیر بحث ہی نہ لے کے آئیں. مثلا آپ دیکھیں گھر کیسے ہونے چاہیے، غور کریں آپ. اسلامی معماری کا ایک شاہکار بتاؤں آپ کو. اسلامی معماری کے اندر محلے اس انداز میں ڈیزائن ہو کہ مسجد محور و درمیان میں. اب یہ مجھے بتائیں ہمارے گھر ایسے ہیں، ہمارے محلے ایسے ہیں، ہماری مسجدیں ایسے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اللہ نے وہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے انسانوں کے لیے، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے بنوایا ہے، اس کے اندر کعبہ کی حیثیت مرکز کی ہے. اس لیے جغرافیائی اعتبار سے جب انسانوں نے بستیاں آباد کرنی ہیں، جب انسانوں نے شہر آباد کرنے ہیں، تو کنسٹرکشن اس انداز کے اندر ہو کہ مسجد درمیان کے اندر محور ہو. یہ ایک اس کا نمونہ پیش کر رہا ہوں، ایک نمونہ فقط. مجھے بتائیں یہ کہاں پہ ہے؟ یعنی گھر دائرے کی صورت میں اس انداز کے اندر ہو کہ درمیان میں مسجد ہو. یعنی آپ اس معماری کے اندر میسج یہ دے رہے ہیں کہ بھائی جب بھی تمہیں گھر سے نکلنا ہے تو یاد رکھو توحید کا یہ مرکز کبھی بھی تمہارے ہاتھوں ذہن سے فراموش نہ ہو. یہ دین کہاں پہ ہے اس وقت؟ اس معماری پہ لیکچرز دکھائیں کہاں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، کتنا لٹریچر موجود ہے اسلامی معماری کے اوپر. تہذیب ایسے تو کھڑی نہیں ہوتی. خوب معماری کی بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نظام تعمیرات کا ایک مستقیم اثر ہے انسان کے خلق و خو کے اوپر، انسان کی خصلتوں کے اوپر. آج آپ دیکھ لیں بے شک شہری زندگی، فلیٹوں کی زندگی گزارنے والے انسان کتنے وسیع و ظرف نکلتے ہیں. دیکھ لیں ابھی کتنی صلہ رحمی ہم سے ہوتی ہے، کتنے گھر میں مہمان بلا سکتے ہیں، کتنے گھر میں مہمان. یہ جو میں اثرات بیان کر رہا ہوں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے اثرات ہیں، یہ کوئی بڑے اثرات نہیں بیان کر رہا، یہ فقط ایک پہلو ہے. ابھی آپ ان چیزوں کو جوڑیں باقی چیزوں کے ساتھ. دیکھیں دشمن نے، میں نے عرض کیا تھا نا کل بھی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان نے تمہاری ہر بنیادی ضرورت کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. شیطان نے یہ جو کہا لغوینہم،
اللہ کو جو قسم دی ہے کوئی ایسے تھوڑی دی ہے. اس ہم سمجھتے ہیں خالی اس کو اس سے غرض ہے کہ میرے ذہن میں یہ آئے، میرے ذہن میں یہ نہ آئے، پتہ نہیں میں حرام کی طرح نکل پڑوں نہ فلاں کی طرح نکل پڑوں. تو ویسے تو نہیں ہوتا. فقط شیطان سسٹم بنا کے دیتا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ بھی جو روایتی تشیع ہے ہماری دیندارانہ، جو ہماری دینداری ہے اس وقت پاکستان میں، بر صغیر میں، گھر بنا کے اس کے اوپر جو ہے قلم لگا دیں مثلا تو مسئلہ حل ہو گیا، ہم اب شیعہ ہو گئے ہیں. ہاں نیچے نیچے گھر کی کنسٹرکشن، گھر کی تعمیر جو ہے وہ لبرل ویلیوز کے مطابق ہوئی ہے. آپ جائیں بے شک حضرت عباس کا علم 10 فٹ نہیں 40 فٹ اوپر اونچا لگا دیں، پورے شہر میں نظر آئے، مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو اخلاق کا معماری کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھیں اس پہ، اب دیکھیں تہذیبی دین کیا کرتا ہے. تہذیبی دین رابطوں کو کھولتا ہے. ابھی جا کے آگے عرض کرتا ہوں. بس ایک جو چیز ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ بے عنوان ایک اسلام شناس کے جو اسلام کو نظام کے طور پہ سمجھتا ہے، نظام کے طور پہ یوں سمجھتا ہے کہ دین کے جس چیز کے اندر بھی بحث کرتا ہے اس کے سارے نینو سسٹمز کو کھولتا ہے آپس میں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، حتماً آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. امام خمینی کی آداب و صلاۃ سے آپ غور کریں، آداب نماز جس کو ہم کہتے ہیں، آداب نماز اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں عبادت ہے، نماز ہے، اسی ایک نماز کے اندر جو مختلف مرحلے ہیں امام خمینی کیسے ربط دیتے ہیں ان مرحلوں کو. تکبیر سے شروع کریں، بلکہ تکبیر سے بھی پہلے آئیں، تکبیر سے بھی پہلے آئیں. طہارت کی جو بحث امام خمینی نے کی ہے، ہاں دیکھیں وہ طہارت کہیں اور بیان ہوئی ہے جو آداب نماز میں امام خمینی نے طہارت بیان کی ہے. وضو کے اندر جو مختلف مرحلوں کو بیان کیا ہے، سر پہ انسان مسا کیوں کرتا ہے، چہرہ کیوں دھونا ہے، کلی انسان نے کیوں کرنی ہے، ناک میں پانی کیوں ڈالنا ہے، ہاں بازو انسان نے کیوں دھونے ہیں، پھر ان کے درمیان رابطہ کیا ہے، کیوں انسان پہلے جو ہے وہ کلی کرے، پھر جو ہے ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے، پھر دایاں بازو، پھر بایاں بازو، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں کا مسا. اس ایک وضو کے اندر ان مختلف اعمال کا آپس میں کیا رابطہ ہے. ہاں اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کیا ہے. جائیں جا کے آپ اگر نہیں دیکھی آج تک تو جا کے ایک بار زحمت کریں، آداب نماز اٹھا کے دیکھیں. اگر اس طرح سے دین اگر سمجھایا گیا کون دین کی طرف نہیں آئے گا. یہ دین کتنا پیارا ہے، یہ دین کتنا انسان کو جو ہے ہر مرحلے میں تربیت کر رہا ہے. تربیت کے لیے کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا، یہی نماز تربیت کر رہی ہے، یہی وضو تربیت کر رہا ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہم نے بحث کی کہ رسول اللہ جس دین کو لے کے آئے جو جامع دین ہے بعثت نبی کے نتیجے میں، اس دین کی 3 بنیادی سطحیں ہیں. ہماری یہ بحث اپنے جیسے کہتے ہیں نتیجے والی بحث کی طرف، مرحلے کی طرف ابھی جا رہی ہے. اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے جامع دین کے طور پر، کہ جو سابقہ شریعتوں کے تمام حقائق اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں بھیجا ہے کہ تا قیامت بشر کے جتنی ضروریات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہے، لیکن سسٹمیٹک انداز میں، پراکندہ نہیں. 3 سطحیں ہیں ایک ہی دین کی، 3 لیئرز ہیں اس دین کی. نمبر 1، یہ جو رسول اللہ کا جامع دین ہے، جامع الہی دین ہے، اس دین کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اگر آپ احکام کے اندر آپ جاتے ہیں، اگر آپ عبادات کے اندر آپ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے. بس اس الہی جامع دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی دین شناسی ضروری ہے، جس کی معرفت ضروری ہے، وہ ہے آپ چاہے اعمال کے اندر آئیں، آپ احکام کے اندر آئیں، آپ اعتقادات کے اندر آئیں، آپ اخلاقیات کے اندر آئیں، کسی چیز کے اندر بھی چلے جائیں، سب سے پہلی چیز اس نظام کے اندر پائے جانے والے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان رابطوں کو کشف کریں. دیکھیں دین شناسی کا ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ رابطوں کو کشف کرنا ہے. مثلا آپ دیکھیں طہارت کا انسان کی نیت کے ساتھ کیا تعلق ہے.
انسان جو طہارت کے نام پہ مختلف کام انجام دیتا ہے، مثلا اللہ اکبر کہہ کے انسان نے استکبار سے براعت کرنی ہے، غور کریں، جو نماز میں اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے استکبار اور اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو اپنی کبریائی کا ادعا کرے، اس سے انسان نے کیا کرنا ہے؟ چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کی ولایت سے نکلنا ہے۔ خوب، اس ولایت سے نکلنے کے لیے کیوں کہا گیا جاؤ پہلے طہارت کرو؟ جس میں وضو ہے، جس میں آپ کے کئی چیزیں ہیں، کہا گیا یہ نجاسات ہیں، پوری ایک لسٹ ہے، ان سے بھی بچو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ غور کریں، ہمیں یہ بھول گیا یہ نسخہ کس لیے تھا۔ اب آپ غور کریں، نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہونا ہے، تکبیر کہنی ہے، لیکن اللہ نے اس تکبیر تک لانے کے لیے پہلے انسان سے وضو کروایا ہے، اور وضو کے اندر خاص مرحلے سے گزارا ہے۔ تو کیا تعلق ہے اس طہارت کا؟ پھر آپ دیکھیں طہارت کے درجے ہیں، طہارت خالی وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہنا نہیں ہے، اس طہارت کے درجے ہیں۔ انسان کے مادی وجود کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے تخیل کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے وہم کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کی عقل کی طہارت ایک چیز ہے، انسان کے قلب کی طہارت ایک چیز ہے۔ کتنی طہارتیں ہیں انسان کی، کتنی طہارتیں۔ اب ان طہارتوں کے ساتھ اگر کوئی انسان آ کے کھڑا ہوگا اور عبادت کرے گا، تو یہ عبادت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز ہے جو ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے ایک انسان کو سٹیپ اوپر لے کے جائے۔ یا مثلا عید قربان، خوب، عید قربان کا مناسک حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، قربانی ایک مرحلے پہ اللہ نے کہا ہے کہ حاجی انجام دے، لیکن آپ غور کریں مناسک حج کے اندر اس قربانی سے پہلے اللہ کتنے کام کروا رہا ہے؟ ان میں سے ہر چیز دوسرے سے کیسے مربوط ہے، یعنی ایک عمل کے جو مختلف اجزاء ہیں، ان اجزاء کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان کی کیا حکمت ہے، اس کو درک کرنا، اس کو کشف کرنا، اس رابطے کو سمجھنا جامع رسول اللہ کے نقشے کو سمجھنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ دیکھیں، ہم آج کی نشست میں کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیا پیش نظر ہے ہمارے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ جس جامع الہی نقشے کو لے کے آئے ہیں، اس نقشے تک ہم کیسے پہنچیں۔ اس کا ایک کام یہ ہے کہ دین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، ان کے آپس میں رابطوں کو ڈھونڈیں آپ۔ مثال کے طور پر میں نے مثال دی آپ کے سامنے، عبادت سے متعلقہ چیزیں، نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، حج کے اندر جو چیزیں ہیں، روزہ کے اندر جو اتنی چیزیں ہیں انسان کے سامنے، ان کے رابطوں کو ڈھونڈے انسان۔ کیونکہ اگر یہ رابطے، دیکھیں، ان رابطوں کا انکشاف کرنا سب سے پہلی چیز جو انسان کے سامنے لے کے آتا ہے، وہ ان کے اندر ہدف مند ہونے کی چیز ہے، کہ یہ ہدف مند ہیں، یہ رابطہ بے ہدف نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وضو کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تکبیر کے بعد خوب جھکنا، اللہ کا جھکنا کب قبول ہوگا؟ غور کریں، اگر ہم رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں، خوب رکوع میں آپ، رکوع کیا ہے؟ رکوع در حقیقت سمبولک زبان میں کیا ہے؟ خضوع کی ایک حالت ہے، ایک مرلہ جھکا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے تکبیر کے اندر، وہ ایک طہارت کے نتیجے میں تکبیر انسان نے اگر اس انداز میں نہ کہی ہو کہ جس میں وہ لا موجود ہو، نفی موجود ہو، یہ جھکنا کیا دے گا؟ ہاں، اس جھکنے تک خدا پھر نہیں رہتا، پھر خداوند متعال جسمانی طور پہ انسان کو سجدے تک لے جاتا ہے، یعنی جس میں انسان مادی طور پر اب اس سے زیادہ خضوع کی کوئی اور حالت نہیں ہے، سجدے سے بالاتر کوئی خضوع کی اور حالت نہیں ہے۔ اب ان رابطوں کو ڈھونڈیں، جوڑیں آپس میں۔ ابھی یہ ایک الگ بحث ہے، اب ظاہر ہے ہمیں بھی اتنا، ہم خود بھی اس پہ کتنے عمل پیرا ہیں کہ اس بحث کو اتنا ہم کھولیں، اس لیے عرض کروں گا جائیں اور چند چیزیں ریفر کرتا ہوں اسی موضوع کے اوپر۔ نمبر ایک، آداب الصلاۃ یا آداب نماز، جو امام کی کتاب ہے امام خمینی کی، اگرچہ تھوڑی بعض جگہ پہ مشکل بھی ہے، یعنی بعض اصطلاحات عبارتیں، لیکن سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اس کو دیکھیں، اس کے علاوہ رہبر معظم کی ایک کتاب ہے، اردو میں ترجمہ شدہ ہے۔ ایک زمانے میں ایک ادارہ تھا جامعۃ الاطہر کراچی کے اندر، یہ ظاہراً کسی ایک عالم سے مربوط تھا، تو انہوں نے بھی ایک کتاب چھاپی تھی، بعد میں ظاہراً میرے خیال میں جامعہ تعلیمات اسلامی نے یا کسی اور نے بھی اس کا ترجمہ کیا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ ہے نماز کی گہرائیاں، رہبر معظم کی اردو میں ترجمہ شدہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس کو آپ دیکھیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اور تیسری جو کتاب ہے وہ
ایک در حقیقت کتابچہ ہے، تقریباً شاید 30 35 یا 40 صفحوں پہ مشتمل، عبادت اور نماز کے نام پہ، میرے خیال میں عبادت و دعا، شاید اس طرح اس کا نام ہے، عبادت و دعا، اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، شہید متحری کی کتاب ہے۔ بالخصوص ان تین کو اگر فرصت ملے تو ان کو دیکھیں، تاکہ کم از کم پورا دین نہیں تو دین کا یہ جو عبادی پہلو ہے، اسی کے اندر جو آپس میں عبادی مختلف مرحلوں کا رابطہ ہے، اس کو ہم سمجھ پائیں۔ دوسری چیز جو رسول اللہ کے جامع دین کو ایک فکری نظام کے طور پر سمجھنے کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے ایک بحث کی کہ انٹرنل مختلف ایک سسٹم کے اندر آپ دیکھیں، مثلا احکام کا پورا نظام، اعمال کا نظام، اخلاقیات کا نظام، اعتقادات کا نظام، ان کے انٹرنل جو چیزیں ہیں، یعنی اندر خود جو چیز موجود ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ خود ان جو مختلف نظام ہیں، نظام احکام، نظام اخلاق، نظام اعتقادات، اب آپ آئیں اور ان کا آپس میں رابطہ ڈھونڈیں۔ پہلا کیا تھا کہ خود ایک نظام کے اندر جو اس کے مختلف اجزاء ہیں، ان کے رابطوں کو کشف کرے انسان، اور ایک یہ ہے کہ اب آئے اعتقادات کا اخلاقیات کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے، پھر اس کے اندر مختلف چیزوں کو کھولے، ہاں، اور اسی طریقے سے احکام کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کو بطور سسٹم آ کے سمجھی۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، مثلا اگر انسان اعتقادات میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ توحید یعنی آپ نے ایک ہی ڈائریکشن پہ رہنا ہے، اس سے آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، اور توحید ولایت لے کے آتی ہے، توحید ولایت لے کے آتی ہے، لہٰذا اس ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسان جو ہے اپنی حیات کے تمام میدانوں کے اندر اپنی نسبت اس ولایت کے حوالے سے دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ لہٰذا اب آئے گا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا، جب یہاں پر ایک ولی ہے، یہاں پر ایک ولایت ہے، اس کا ایک پورا نقشہ ہے، وہ ایک جامع انسان کی حیات کے لیے پورا ایک منصوبہ لے کے آیا ہے، اس میں ایک معماری ہے، اس میں ایک اخلاق ہے۔ پھر آپ آئیں گے کہ اخلاق کا معماری کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس رابطے کو آپ کشف کریں گے۔ آئیں گے کہ اخلاق کا سیاست کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو آ کے کشف کریں گے۔ اقتصاد کا اخلاق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، غور کریں، اقتصاد کا اخلاق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو آ کے کشف کریں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم ان نظامات میں سے ہر نظام کے اندر اس کے مختلف اجزاء کے درمیان رابطوں کی پہچان کر چکے، اور اس کے بعد اب ایک نظام کو دوسرے نظام کے ساتھ جڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے درمیان ایک ہدف مند رابطے کو کشف کر رہے ہیں، اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تمام نظام احکام، نظام اخلاق، نظام اعتقادات، نظام اعمال، یہ سب کے سب آخر میں ایک حقیقت واحد تک جڑتے ہیں، اور اس حقیقت واحد کا نام اس کائنات کے اندر امام ہے، اس حقیقت واحد کا نام امام ہے۔ اللہ تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو اس تک زمین کے اوپر پہلے انسان کا اس حقیقت واحد تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے عبودیت کا سفر امام بغیر نہیں قرار دیا، عبودیت تک بغیر امام کے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان نے عالم توحید میں داخل ہونا ہے، اگر انسان نے واقعاً حقیقی موحد بننا ہے، تو اس موحد بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے مرحلے طے ہوں، یعنی انسان دین کے مختلف اعضاء اور اجزاء کی حکمتوں سے آگاہ ہو، نظام کے اندر حکمتوں سے آگاہ ہو، پھر ان نظامات کی آپس میں حکمتوں سے آگاہ ہو، اور ان سب کو پھر دیکھے کہاں پر، امام کی نسبت۔ اب آپ آئیں، اگر اس انداز میں ہم آئیں اور یہ اب حدیثیں بیان کریں جو پاکستان میں ہمارے سٹیجوں پہ اس وقت ملنگوں کے ہاتھ چڑھ چکی ہیں حدیثیں، اور اس کے اور طرح کے معنی اس وقت کیے جا رہے ہیں کہ اصل دین ولایت ہے۔ اب آئیں اور ذرا اس ولایت کی بات کو اس طرح سمجھے، اصل دین ولایت ہے، نماز کی روح ولایت ہے۔ اب آئیں اور اب ان کلموں کو اس انداز میں سمجھیں۔ ایک بار ہم نے اس طرح سنی آج تک چیزیں، اب آئیں ذرا ایک اس طرح سنیں۔ سب سے اصلی ترین چیز جس کے قیام
کی وجہ سے دین کا ہر نظام استوار ہوگا اور کھڑا ہوگا، وہ ولایت ہے۔ امام حق کی ولایت، الہی خلیفہ کی ولایت، کیونکہ الہی نقشہ سلیبس تو نہیں ہے اس معنی میں کہ خالی پڑھا دیں، آپ پڑھانا نہیں ہے، عمل میں لے کے آنا ہے۔ عمل کے لیے ولایت ضروری ہے۔ اب آپ آئیں اور انسان کے مختلف اعمال کو ولی کی نسبت دیکھیں۔ ہمیں آج کون سا اخلاق چاہیے؟ ہمیں آج کون سی طہارتیں چاہیے؟ اگر ان طہارتوں کے نتیجے میں انسان دن بدن ایک ولی کے نقشے میں قرار پا رہا ہے اور ولی کی نصرت کے لیے انسان آگے بڑھ رہا ہے عملی طور پر، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبودیت کے ٹریک کے اوپر ہے۔ وگرنہ یہ کون سا ٹریک ہوگا؟ یہ وہی ٹریک ہوگا جو مکہ کے اندر حاجی جس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور حسین ابن علی کسی اور طرف ہے۔ امیر المومنین میدان جنگ میں ہے، نمائندہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور ان کو لے کے آؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ اشعری جو دین پیش کر رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ اس وقت اکثر جو دین پیش ہو رہا ہے وہ موسیٰ اشعری کا دین ہے۔ کون سی اخلاقیات؟ اخلاق وہ ہے جو نصرت امام اور نصرت ولی کے لیے انسان کو وہاں تیار کر سکے۔ لیکن اخلاق کیسا ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کا روڈ میپ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ولی چاہ کیا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ لہذا رسول اللہ کا جو بعثت رسول اللہ کے نتیجے میں جو جامع الہی دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس الہی دین کی جو تصویر آج سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فکری نظام کی تصویر ہے۔ اگر انسان کے سامنے دین کی نظامن تصویر، سسٹمیٹک تصویر اگر انسان کے سامنے نہ ہو تو اس دین کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا تاثیر ہے؟ اصل ہم حساس ہیں ان چیزوں کے اوپر، کل بھی میں نے بڑی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی چاند۔ اصل ہم حساس ہیں، ہمیں کیا لگے کہ اقتصاد کہاں ڈوب رہا ہے، ہمیں کیا لگے، ہمیں بہت بھی لگا تو یہ کریں گے سیلاب والوں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے، کسی غریب کو کچھ دے دیں گے، سال میں ایک بار خمس نکال دیں گے اور اسی طریقے سے کوئی نظر نیاز کر دیں گے، بس ٹھیک ہے نا، جتنی ہم پہ ذمہ داری تھی ہم نے انجام دے دی۔ ہمیں کیا لگے کہ اس وقت جو ہے وہ بینک کدھر جا رہا ہے ہمیں کیا لگے؟ ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ آج اگر حضرت ابراہیم اس زمانے کے اندر ہوتے تو سب سے ایک بڑے بت جس کو حضرت ابراہیم آ جا کے توڑتے وہ بینکنگ کا سسٹم ہے پورا۔ ہمارے ذہنوں میں حضرت ابراہیم اس حوالے سے ہے ہی نہیں۔ ہمیں کیا لگے کہ اس وقت جو ہے سیاست کدھر جا رہی ہے؟ ہم تو خالی چٹکلے سننے والے اور چٹکلے شیئر کرنے والے ہیں۔ اب یہی نہیں ہو رہا، چٹکلے شیئر کرتے ہیں۔ یعنی سیلاب کے مسئلے کے اندر بھی انسانی رحم اتنا زیر بحث نہیں ہے جتنا یہ زیر بحث ہے کہ فلاں پارٹی نے کیا کیا، فلاں پارٹی کا فلاں بندے نے جا کے کیا کیا۔ لہٰذا آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رسول اللہ کے اس جامع دین کے نقشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے یہ 3 مرحلے ہیں۔ اگر ہم ان مرحلوں کو سمجھ پائیں اس وقت دین کیونکہ اپنے اصلی مقام، جیسا کہ عرض کیا کہ یہ آنکھ ایک جسم کے اندر ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو اس جسم کے اندر دیکھو۔ دین کو جس پیکر میں دیکھنا ہے اس پیکر کا نام ولایت ہے۔ دین کو ایک پیکر میں دیکھنا ہے ہم نے، دین کے پیکر کا نام ولایت ہے، روح دین ولایت ہے۔ اگر آپ ان تمام نظام عبادت لیں، نظام اخلاق لیں، نظام معنویت لیں، نظام اعتقادات لیں، ان تمام کو ایک حقیقت واحد تک پہنچنا ہے۔ اگر یہ نمازیں ولی کی نصرت کے لیے تہذیب کی سطح پر انسانوں کو تیار نہ کر سکے، ان نمازوں کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ عبادتیں ضرور قرار پائیں گی لیکن ان کے ذریعے سے عبودیت کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ عبادتیں قرار پائیں گی، عبودیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرق ہے نا، عابد اور عبد میں فرق ہے۔ عبد ولی کے ماتحت توحید کی طرف بڑھتا ہے، عابد کے لیے مہم نہیں ہے، کہیں پر بھی ہوں آپ۔ جیسے آج ہم لگے ہیں، ہمیں کیا لگے اس سے؟ جو جتنا زیادہ دیندار ہے وہ اتنا زیادہ غیر جانبدار ہے۔ غیر جانبدار سیاست کی نسبت، غیر جانبدار کلچر کی نسبت، غیر جانبدار تعلیمی نظام کی نسبت۔ مثلا کس کو کیا لگے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن ایجنڈا 2030 یعنی تعلیمی جو منصوبہ ہے مغربی تہذیب کا 2030 تک کا، وہ اس وقت زور و شور کے ساتھ جو ہے لاگو ہو رہا ہے، اور کسی جگہ کسی نے سنا ہو کہ اس کے اوپر بات ہوئی ہو؟ ایسا خالی یہ کلمہ سنا ہو، کلمہ چھوڑ دیں کہ کسی نے کتنی وضاحت کی، وضاحتوں کو چھوڑ دیں۔
کلمہ استعمال کیا، جرأت ہے کسی میں؟ لوکل مسائل پہ تو ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ تعلیم کا بیڑا غرق، آپ کو پتہ ہے کسی بھی معاشرے کا تعلیمی نظام، یہ جو لارڈ میکالے کا سسٹم برِ صغیر کے اندر جب آیا، آپ مجھے بتائیں دیکھا کیا گیا تھا برِ صغیر کے اندر؟ برِ صغیر کے اندر دیکھا یہ گیا تھا کہ یہ ایک اتنی مہذب قوم ہے، ظاہر ہے جس کے پاس فارسی زبان تہذیب کی زبان تھی، نہ فارسی زبان ایرانیت کی زبان، فارسی زبان تہذیب کی زبان تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتے گئے تو کل ان پہ حکمرانی نہیں ہو سکتی، کل ان کو مستعمرہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہذا پہلا کام کیا کرو؟ تعلیم کا ٹریک چینج کرو۔ خوب، تعلیم کے ٹریک چینج کرنے کے لیے پہلے کیا کرو؟ تہذیب کی زبانیں ان سے لے لو، فارسی اور عربی۔ آپ دیکھ لیں فارسی اور عربی کی ایسی بساط سمیٹی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہیں پہ نام و نشان موجود ہے اس طرح۔ تعلیم کی جب بساط سمیٹ لی گئی، خوب ظاہر ہے تعلیم، دیکھیں تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے سافٹ ویئر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیم کی حیثیت آپ یوں سمجھ لیں، تعلیم کی حیثیت ونڈو کی حیثیت ہے، ونڈو کی۔ جیسے آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے پاس کمپیوٹر میں، آپ کے پاس جیسے مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ ہے تو آپ کے پاس مثلا موبائل ہے تو ان کے اندر اینڈرائڈ سسٹم ہے، مثلا اینڈرائڈ سسٹم ہوگا تو اب اس کے اوپر پلے اسٹور کی اپلیکیشنز کام کریں گی۔ پہلے اینڈرائڈ سسٹم ہے، پہلے ونڈو ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے تعلیم کی حیثیت ونڈو کی حیثیت ہے، سپر سسٹم کی حیثیت ہے۔ یہ ہوگا تو اب اس کے اوپر ہر سسٹم کام کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس نظام عبودیت کی طرف انسان کو لانا ہے، سعادت کا جو نظام انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے، جس کا جامع نقشہ رسول اللہ لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اس کا پیکر جو ہے اس دین کا، اس کی جو روح ہے وہ ولایت ہے، وہ ولی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا، کہ اے امام ان ذکر الخیر، اے ائمہ کو خطاب ہے، زیارت جامع کبیرہ معرفی نامہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی پہچان کرے، اس کا ایک ایک فراز، اس کا ایک ایک جملہ جو ہے، اس کا ایک ایک کلمہ جو ہے وہ خود معرفت امامت اور نقشہ امامت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ان ذکر الخیر، کسی بھی خیر کا اگر ذکر کیا جائے اور اس کو یاد کیا جائے، کوئی بھی خیر، آپ کسی بھی اچھائی کا نام لیں تو معصوم فرماتے ہیں کنتم اولہ، اے امام اس کا آغاز اور ابتدا آپ ہیں، وَأَصْلُهُ اس کی جڑ اور بنیاد آپ ہیں، وَفَرْعُهُ اس کے جو اثرات آس پاس میں مرتب ہونے ہیں ان کے لیے وسیلہ آپ ہیں، وَمَعْدِنُهُ اس کا جو خزانہ ہے وہ آپ ہیں، وَمَأْوَاهُ اس کا انجام آپ ہیں، منتہا اس کا انجام آپ ہیں، ماواہ اس کی پناہگاہ آپ ہیں۔ کوئی بھی خیر اگر پنپتی ہے تو آپ کے محضر میں پنپتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے عرض کی نا کہ حقیقت دین، یہ جتنے بھی نظامات کے اندر حکمتوں کو درک کرنا ہے اور پھر نظامات کے آپس میں حکمتوں کو درک کرنا ہے، ان تمام کو اب آ کے ایک حقیقت کے ذیل میں دیکھنا ہے، اور اس حقیقت کا نام امام ہے۔ عبادتوں میں روح امام کی وجہ سے ہوگی۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر اہل بیت کو شجرہ طوبہ سے یاد کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کو جو ہے اس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو امیر المومنین کا گھر ہے، یعنی حضرت امیر المومنین جہاں پہ موجود ہیں، حضرت امیر المومنین کی ذات اس کی اساس اور بنیاد ہیں، اور حضرت امیر المومنین کے بعد جو اطاعت کا نظام ہے کہ جس میں مومنین قرار پاتے ہیں، فرمایا کہ یہ مومنین کے گھر اس کی شاخیں ہیں۔ دیکھیں ایک پورے درخت سے تعبیر کیا گیا یہاں پہ ولایت کو، کہ یہاں پہ جو کچھ ہے اس کی اساس اور بنیاد ولی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے معصوم سے کہ الحسنۃ ولایت علی وحبہ، کہ امیر المومنین کی ولایت خوبی ہے،
اصل اساس اچھائی یہ ہے اور ان کی محبت۔ اب آپ آئیں محبت اور ولایت یہاں پہ اس ڈیفینیشن کے اندر سمجھے جو ابھی بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، اور وہ جو ہمارے عام طور پہ اسٹیج پہ بیان ہوتی ہے، وَالسَّيِّئَةُ عَدَاوَتُهُ وَبُغْضُهُ، اور جو بھی اس نقشے سے سائڈ پہ ہوتا ہے، اس نقشے سے انحراف ایجاد کرتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے اس نقشے کا، بغض اس کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سیاح اور برائی اور بدی اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ نمل، آخری ابھی یہ چیز کر کے آپ کی زحمت تمام، سورہ نمل کی آیت نمبر 79 کے 99 معذرت، سورہ نمل کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ جو آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن فزع یومئذ آمنون، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ یہاں پر اس آیت کے اس حصے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص نیکی اور خیر لے کر آئے گا اسے اس نیکی اور خیر سے بہتر اجر ملے گا۔ امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہ جو شخص خیر اور نیکی لے کے آئے گا اس کو اس نیکی اور خیر سے زیادہ بہتر اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں ہی طاعت اللہ و معرفت الامام، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امام کی معرفت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ خیر یہاں پر مراد ہے اس کے ساتھ جو آئے گا۔ پس عبادتوں کا معیار ولی کا نقشہ ہے کہ اس ولی کے نقشے میں آپ کہاں پہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آخری جامع دین دے کر بھیجا بشر کے لیے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک اس جامع نقشے کی شناخت ہے، اور اسی امام حق کے ذیل میں حرکت ہے انسان کی۔ عبادتیں اس وقت اپنا اثر دکھائیں گی جب ولی کے نقشے کے تحت ہوگی۔ اگر ولی کہہ رہا ہے کہ اس وقت ظہور تک پہنچنے کا واحد رستہ اسلامی تہذیب اور تمدن ہے، غور کریں آج ولی امر مسلمین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اسی ولایت کے ذیل میں، ولایت معصوم سے آپ آ جائیں ولایت فقیہ، ولی کیا کہہ رہا ہے؟ ولی کہہ رہا ہے کہ ظہور تک یوں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی کسی طریقے سے پہنچ جاؤ، یوں نہیں ہوگا کہیں سے بھی کسی طریقے سے پہنچ جاؤ۔ ظہور تک پہنچنے کا واحد رستہ ہمارے پاس اس وقت تہذیب اور تمدن کے احیاء کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ جتنے چینل چلاؤ، کون سی تربیت، غور کریں کون سی تربیت، کون سی مہدویت، کون سے خانوادہ، ہاں کون سی اخلاقیات، کن اخلاقیات کو بیان کرنا ہے آج، کس تربیت کے بارے میں بات کرنا ہے، کس نصرت امام کے بارے میں بات کرنا ہے؟ ولی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ظہور کی طرف اگر جانا ہے تو تہذیب اور تمدن کے نقشے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو ظہور تک، بات ہی ختم ہو گئی، قصہ تمام۔ خوب جب تہذیب کے نقشے کے تحت جانا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز سے سروکار ہے، پھر سیاست سے سروکار ہے، پھر موسیقی سے سروکار ہے، ہنر سے سروکار ہے، معماری سے سروکار ہے، تعلیمی نظام سے سروکار ہے، اجتماعی روابط سے سروکار ہے، انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے سروکار ہے، اس ٹائم سائبر سپیس کدھر جا رہی ہے اس سے آپ کو سروکار ہے، آپ کو مارکیٹ سے سروکار ہے، آپ کو یہاں پر بینکنگ کے سسٹم سے سروکار ہے، آپ کو ہر چیز سے سروکار ہے۔ کوئی بشر کی زندگی کی چیز نہیں جس سے آپ کو سروکار نہ ہو۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا لگے کہ اس ٹائم میٹاورس یعنی کیا، مجھے کیا لگے میٹاورس یعنی کیا، میں تو فقط کنزیومر ہوں، ٹھیک ہے کل جو چیز آ جائے گی ہم استعمال کریں گے، پھر یہ کر لیں گے کہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ اسلامی رنگ گھول دیں گے، ہم تھوڑا بہت اسلامی کر لیں گے۔ ہمیں سے کیا غرض ہے کہ مثلا جو ہے اس ٹائم پوری دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر جو مغربی تہذیب کا ہے اس کا ایک فیز کرونا تھا، اور کرونا کے بعد اب جب دیکھ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر ایکچوئل سپیس کے اندر ختم ہو چکا ہے ان کے پاس، مغربی تہذیب کے پاس، اور آخری سسکیاں لے رہی ہے مغربی تہذیب، اب وہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے ورچوئل سپیس کی طرف جا رہی ہے اور تمام انسانیت کو دھکیل رہی ہے اس طرف، اور ہمیں کہ ہمیں جیسے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ہم خالی یہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت موبائل استعمال کریں گے، وال پیپر پہ جو ہے حضرت عباس کا علم لگا لیں گے، یا جو ہے اس پہ ناد علی لگا لیں گے، یا امام زمانہ کی دعا لگا لیں گے، یا کسی شہید کی تصویر لگا لیں گے، اور جب ٹون بجے گی تو مثلا اس میں بھی کسی قرآن کی تلاوت ہوگی عبد الرحمن السدیس کی جو ہے آواز میں،
یا مثال کے طور پہ کسی ایک نوح خان کا نوحہ ہوگا، یا جو ہے کوئی دعا لگا لیں گے، بس ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ الحمدللہ جب ہم نے موبائل اٹھایا، موبائل پہ جب جو ہے وہ رنگ بجی، تو اس وقت جو ہے ہمارے کانوں میں اللہم کل ولی کل کی آواز آئی۔ جب ہم نے اپنا موبائل کھولا تو سامنے جو ہے یہ جو مدنی دین کا سٹائل ہے نا، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ میٹھا میٹھا یہ دین ہے کہ اتنے سے مسئلے حل ہوں گے، اتنے سے حل ہونے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بساط بچھانے کی ضرورت کیا تھی، اتنی زحمتوں کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ہماری آج اصلی ذمہ داری رسول اللہ کے اس جامع نقشے کو سمجھنا ہے کہ جس جامع نقشے کی تکمیل کے مختلف مرحلوں کو غدیر کے مرے تک لایا گیا، اس کے بعد عاشور کے مرے تک لایا گیا، اور اس کے بعد ظہور کے مرے تک لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اس نگاہ سے دین کو سمجھے، دین نہایت نپا تلا ہوا ہے، دین مرحلہ بمرحلہ ہے، دین کی تاریخ جو ہے یہاں پر کسی اور انداز میں ڈیزائن ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسان کی ذمہ داریاں کسی اور طرح کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اس جامع نقشے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔